رمضان مبارک سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ہدایات۔ عظمت و برکت والا مہینہ ہے، لیلۃ القدر والا مہینہ ہے، تراویح اور تہجد پر اجر اور ثواب ہے، نفل عبادات فرض کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے، صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، خادم اور ملازم کا بوجھ ہلکا کرنے پر اجر، مومن کے رزق میں اضافے کا مہینہ، سحری کھانے پر اجر و ثواب، افطاری کے وقت جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ، روزہ دار کو افطاری کرانے پر مغفرت کا پروانہ، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا، اعتکاف کا مہینہ، غیبت اور گالم گلوچ سے اجتناب، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ، لیلۃ الجائزہ چاند رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے لیے کون سی تیاریاں کرتے تھے اور ہمیں کون سی کرنی چاہیے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر 2 مہینے پہلے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان المبارک کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ بظاہر تو اس مہینے میں عام دنوں کی نسبت 2 ہی عبادات زیادہ ہیں، ایک رمضان المبارک کے روزے اور دوسری تراویح۔ یہی بنیادی خصوصیت ہے رمضان المبارک کی۔ 24 گھنٹے ہم عبادات کے اندر مشغول رہیں۔ اس مہینے کے اندر تراویح اور روزوں کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ وہ کیا تلاوت ہوگی، وہ کیا حسین منظر ہوگا کہ جس دور میں حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں شامل ہوں گے۔ اور جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان مبارک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کے اندر 2 قرآن مجید کا دور کیا، اس لیے کہ رمضان مبارک کو خاص نسبت ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اسی مہینے کی لیلۃ القدر کو قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ اس مہینے میں قرآن مجید کو عام دنوں کی نسبت زیادہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہیں کبھی موقع نہیں ملا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں یا تفسیر پڑھیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر کسی مستند ترجمہ اور تفسیر سے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، نفل عبادات ادا کریں جو عام دنوں میں ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، مثلا تہجد، اشراق، چاشت وغیرہ۔ چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور فضولیات سے اجتناب کریں اور گناہوں سے اجتناب کریں۔ آنکھ غلط جگہ نہیں دیکھے گی، کان غلط بات نہیں سنے گا، زبان غلط بات نہیں نکالے گی، اور سب سے بڑھ کر جھوٹ اور غیبت سے بچنے کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور حرام سے بچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پورا دن بھوکے رہیں، روزہ رکھیں، لیکن شام کو آپ حرام کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں تو آپ کے دن بھر بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اور جن لوگوں کو بری خباثات کی عادت ہے وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں لیکن ان کی جان چھوٹتی نہیں ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ایک پورا مہینہ رمضان المبارک کا آپ ان چیزوں پر کنٹرول کریں، آپ زبان سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، غلط بات نہ کانوں سے سنیں اور آنکھوں سے حرام چیزوں کا نہ دیکھیں، تو انشاءاللہ ایک مہینہ آپ اس عمل کو کریں، ایک مہینہ آپ اس کے اوپر پورا اتریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کو پورا سال ان برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کرے، اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رنجش ہے تو اس مہینے میں ختم کر دے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، دشمن کو دوست بنانے والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھیں اور بیٹھ کر وہاں پر فضولیات گپ شپ کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کے ذکر کے اندر اپنا وقت لگائیں، اور جتنا ہو سکے اس مہینے کے اندر صدقہ کریں، خیرات کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ نیند کے اوقات میں کمی لائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے رمضان کا مہینہ ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نیند پوری کرنے کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے مہینہ آتا ہے۔ اور دعاؤں کی اللہ تعالیٰ سے کثرت کیجیے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، مصروفیات میں کمی کیجیے، انٹرنیٹ سے احتراز کیجیے، عبادت کا اہتمام، نظام اوقات، کاموں کی تنظیم،
تلاوت قرآن، صدقے کی عادت، بچوں کو صدقہ دینے کی عادت، سگریٹ نوشی سے احتراز، روزوں کے مسائل سے واقفیت، اخلاق کی دستگیری، نیت کی دستگیری، دل کو اللہ کے لیے فارغ کرنا، توبہ میں جلدی، اور دوسروں کو بھی ان امور میں دعوت دیجیے۔ السلام علیکم۔